25 منٹ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے. واللہ علم کہ اس میں سچائی کیا ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جان لیں. اور ڈپریشن میں انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا صحیح لاہ عمل کیا استعمال کرنا چاہیے. ایک عورت جب تک اپنی قدر خود نہیں کروائے گی کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا. پہلے آپ پڑھ تو لیں, پہلے آپ اپنی اسٹڈیز تو کمپلیٹ کر لیں. ایک تو والدین سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پھر آپ جو ہے وہ بیچ میں دراڑ نہ بنے, ایسا نہ کریں. اور والدین بچوں کی یہ بات سمجھ نہیں پاتے. کچھ دن پہلے لاہور یونیورسٹی میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. فاطمہ نامی جو لڑکی اب اس کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کسی کی محبت میں مبتلا تھی, اس کے عشق میں مبتلا تھی, اس سے اس کو وہ ریسپانس نہیں مل رہا تھا, جس کی وجہ سے فاطمہ نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کی. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے عشق میں یا محبت میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں, آگے سے اگر آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا, تو کیا آپ اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وجوہات کیا ہیں, اور اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر نبی علی خان موجود ہیں, ان سے بات کر کے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, کرم اللہ کی ذات کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا, یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے. فاطمہ نامی خاتون, ایک چھوٹی سی بچی ہے, وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ دوسری منزل سے جو ہے وہ جمپ لگاتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, اگر ذرائع کے ذریعے معلوم ہو یا جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں انویسٹیگیشن کے تھرو, تو وہ یہ ہے کہ 25 منٹ وہ لڑکی جو ہے وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے, اور وہ شاید اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے, جو CCTV کیمراز اور دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں, یا انتظامیہ کی طرف سے بھی جو بات سامنے آئی ہے. واللہ علم کہ اس میں سچائی کیا ہے. یہ تو جب بچی جو ہے وہ پراپر ہوش میں آئے گی, اور جب وہ ابھی تک وہ شکر ہے کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو اس کی کنڈیشن ہے, جس طرح سے اس کی جو ہے وہ بیک بون اور ہڈیوں کا جو حال ہوا ہے, وہ ابھی ریکور کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. دیکھیں, بات محبت کی ہے, بات کسی ڈپریشن کی ہے, یا کچھ بھی ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جان لیں. بالکل, یہ تو حکم ہی نہیں ہے. اسلام بھی اس چیز سے جو ہے وہ منع فرماتا ہے, کیونکہ ہماری جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ہماری جان کسی بندے کی امانت نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ ہم اپنی جان دے دیں, اور ہم اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا. یہ ساری جو ہے وہ فضولیات ہیں یا خرافات ہیں جو ڈپریشن سے کریٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں, تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, تو ظاہر ہے وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ چیز کنورٹ ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا صحیح لاہ عمل کیا استعمال کرنا چاہیے. اور نوجوان نسل میں ڈپریشن کی بڑھتی ہوئی وجوہات میں بریک اپ ایشوز, محبت کے ایلیمنٹس, پڑھائی کے معاملات, انتظامیہ کی طرف سے, کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے پریشرائز کرنا, یا والدین کی طرف سے یہ کہنا کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر ہی بننا ہے, یا تمہیں ایک سائنٹسٹ ہی بننا ہے, اس کے علاوہ تم کسی اور فیلڈ میں نہیں جا سکتے. یہ سب تمام باتیں ہیں, یا اس میں کوئی ایک چیز جو ہے وہ ہم اس کو نہیں لا سکتے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, جب اس بچی کا معاملہ دیکھتے ہیں فاطمہ کا, تو جب کہتے ہیں کہ جو 25 منٹ یہ بات کر رہی تھی اور اسے سمجھا رہی تھی کہ اگر جو ہے وہ اس سے شادی نہیں کرے گا وہ لڑکا, تو یہ اپنی جان دے دے. اس لڑکے کو سمجھا رہی ہاں, اس لڑکے کو سمجھا رہی تھی, جو ہم تک جو ہے وہ ذرائع کے ذریعے معلومات پہنچی ہے. اگر تو معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ صاف اور کلیئر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں, دیکھیں سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس شخص نے آپ کی قدر کرنی ہے, عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے, ایک عورت جب تک اپنی قدر خود نہیں کروائے گی کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا. نوجوان لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی. ان کو تلخ ضرور لگتی ہے میری بات, لیکن میں پھر بھی پیار اور محبت سے جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھو, کسی بھی مرد کے پیچھے اپنی ڈگنیٹی, اپنی عزت کا سمجھوتا کرنا, یا اسے یہ احساس دلانا کہ تم اس کے بغیر مر جاؤ گی, تم اس کے ساتھ رہ کے بھی مر جاؤ گی. بالکل, کیونکہ بہت کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ایک مرد کو آپ قید نہیں کر سکتے, ایک مرد آپ کی قید میں نہیں رہ سکتا. عورت مرد کو قید کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ مجھ تک محدود رہے. عزت دار مرد, خاندانی مرد جو ایک عورت تک محدود رہتا ہے, وہ 1% رہ گئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, 99% باقی جو مرد ہیں وہ نہیں, وہ بھی اچھے ہیں, وہ بھی اچھے ہیں. لیکن دیکھیں, جب آپ بات کرتے ہیں نا وفاداری کی, تو پھر وفاداری کی کیٹیگری میں جو ہے وہ بڑے کم لوگ رہ جاتے ہیں. وفادار واقعی بہت کم لوگ رہ گئے. دیکھیں, جس عورت کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد وفادار نہیں ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میرے والدین نہیں مان رہے, یا میں تم سے ابھی شادی نہیں کر سکتا. لیکن ابھی جب بچے ارلی سٹیج پہ ہوتے ہیں نا, پڑھائی کی سٹیج پہ, تو انہیں یہ شادی وغیرہ کی باتوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. پہلے آپ پڑھ تو لیں, پہلے آپ اپنی اسٹڈیز تو کمپلیٹ کر لیں. والدین بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی پہلے پڑھ لو,
لیکن جب جنون چڑھا ہو نا محبت کا تو محبت اندھی ہوتی ہے, بس پھر وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے, پھر پاگل ہو انسان جو جاتا ہے نا وہ اپنی جان لینے پر آ جاتا ہے. لیکن یہ جان آپ کی امانت نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کو اس کا حساب دینا ہے. ایک اگر ذرا سا آپ نے جو ہے وہ خراش اپنے جسم پہ بھی لگائی ہے نا, اس کا بھی حساب آپ اللہ کو جا کے دینا دیں پڑے گے. گا, اللہ کی دی ہوئی دیکھیں جان دھوکہ ہے. جو بندہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے نا, یہ باتیں بڑی بعد میں جا کے پتہ چلتی ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو صاف ہی انکار کر رہا ہے نا کہ بھائی میں نے تم سے شادی نہیں کرنی, تو بھائی تم اسے محبت میں اس لیول تک لے کر ہی کیوں آئے؟ سوال یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ غلطی سارا سے اس کی ہے آپ نا. کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے وہ کیوں محبت میں پھنسا کر, محبت میں الجھا کر جو ہے وہ اس کی زندگی ہی جو ہے الجھنوں کا شکار کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان لینے پر آ گئی. آپ اگر نہیں کر سکتے, یا آپ کے والدین نہیں مان رہے, یا لڑکی کے والدین نہیں مان رہے, ایک تو والدین سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر ان کا خاندان اچھا ہے, اگر ان کا حسب نسب ہے, لڑکی اچھی ہے, لڑکا اچھا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ بیچ میں دراڑ نہ بنے, بیچ میں آپ جو ہے وہ تکلیف یا اذیت خود بھی نہ لیں اور بچوں کو بھی نہ دیں. کیونکہ یہ مینٹل جو سچویشن ہوتی ہے نا, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے, 10 لوگ بھی سمجھا رہے ہو نا کہ وہ غلط ہے, تو آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, انسان بندہ نہیں جب تک سمجھتا. خود اس سے بھگت نہیں نہ لیتا تب تک باز نہیں آتا. تو آپ اسے سمجھا بھی لیں. اب دیکھیں نا, والدین جو سمجھا رہے تھے, لیکن سمجھانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے چھلانگ لگا دی. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں, پڑھائی کا پریشر ہو, انتظامیہ کی غفلت ہو, یا محبت کا معاملہ ہو, معاملہ جو بھی تھا ڈپریشن سے شروع ہوا, ڈپریشن کی وجہ سے انسان شروع ہوا, تکلیف سے فیڈ اپ ہو جاتا نا کہ اپنی جان لینے کے لیے انسان اگر اس کے پاس کوئی اچھا دوست ہوتا, اچھا مشورہ دینے والا, تو وہ یہاں پر جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ نہ کرتی. اگر اس کے پاس اس کے گھر میں کوئی سننے والا جو ہے وہ اس کی بات سمجھنے والا یا محبت کرنے والا کوئی, میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے غفلت ہو گئی ہو, کچھ غفلت ہوئی تو بچی جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچی. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوست بنیں. سب سے پہلے ان کے دوست بن کر ان سے پوچھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ہر وقت پڑھائی کرنا, ہر وقت گریڈز لینا, ہر وقت جو ہے وہ اسپیسیفک باتیں کرنا بچوں کے ساتھ, یہ ضروری نہیں ہوتا. کبھی یہ بھی پوچھیں کہ انہیں کیا پسند ہے, کبھی یہ بھی پوچھیں کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیسا لڑکا یا کیسی لڑکی جو ہے وہ چاہیے, تاکہ آپ کو اپنے بچے کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر اندازہ ہو. یہ سائیکولوجیکل فیکٹس ہیں. اگر آپ ان پر نہیں چلیں گے, نہیں بات کریں گے, تو آپ کے بچے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. اور یہی میں انتظامیہ سے کہوں گی کہ دیکھیں, جہاں پر بھی آپ کو یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں سے بچے جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, یا یہ چیز جو ہے وہ ہم نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ غلط ثابت ہو سکتی ہے, وہاں پہ جنگلے لگائیں, وہاں پہ جالیاں لگائیں, اس کو سیکیور کریں نا. آپ اپنی سیفٹی جو ہے میئرز ان کا جو ہے پراپر طریقے سے ان کو دیکھ کے رکھیں. لیکن اگر ہم یہاں غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہاں والدین کی غفلت بھی ہے, یہاں انتظامیہ کی غفلت بھی ہے. ایک بچہ پہلے چھلانگ لگا چکا ہے اس یونیورسٹی کا, اور وہ چاہے جس بھی ڈپریشن میں تھا, اس کے جو بھی معاملات تھے یا اس کے جو بھی معاملات تھے, بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ موقع فراہم کر دیا کہ جی یہاں سے بڑی آسان ہے جان دینا. اور وہی اسی کچھ ہی دنوں بعد ایک اور اٹیمپٹ وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک جان جانے کے بعد یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ نے اس جگہ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وہاں پر سیکیور کر دیں کہ کوئی اور بچہ یہ کام نہ کر سکے. کیونکہ نوجوان نسل تو نوجوان نسل ہے, بالکل جذباتی لوگ ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. آج کل کی جو لڑکیاں ہیں اور جو ینگسٹر لڑکے ہیں, ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ محبت ضرور کریں, میں نہیں کہتی کہ نہ کریں, لیکن خاندانی نسلی آدمی اور عورت سے کریں. ایک ایسے لڑکے اور لڑکی سے کریں کہ جو جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اور محبت کرنے کے لیے ظاہر ہے معیار تو نہیں دیکھا جاتا, خاندان نسلیں نہیں دیکھی جاتی, یہ صرف شادی کرنے کے لیے دیکھی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کو پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائیں, نکاح کریں, نکاح کو عام کریں. اور اگر کسی بچے کے پاس جاب نہیں ہے, بھائی کوئی لڑکا جو ہے وہ کماتا نہیں ہے, اس کی شادی کیسے کر دیں, آپ اس کی شادی کر دیں, وہ اس پہ ذمہ داری ڈالیں. وہ جہاں سے بھی کرے گا وہ خود کما کے لائے گا, وہ اپنی بیوی اور اس کے آنے والے بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنی کمائی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حتمی بنائے گا. اگر آپ یہ سوچیں گے پہلے جو ہے وہ اس کی کما لے, پہلے یہ کوئی بزنس کر لے, اس کے بعد اس کی شادی کریں گے, تو پھر یہی ساری صورتحال ہوگی. ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی چل رہے ہیں لوگوں کے, پھر جو ہے وہ غلط کاریاں بھی ہو رہی ہیں, پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بے وفائیاں بھی کر رہے ہیں. تو نہ کریں, ایسا نہ کریں. اپنے بچوں کی جو ہے وہ جلد سے جلد شادیاں کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ہارمونل چینجز آتی ہیں, سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی. اور اگر آپ والدین جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آپ یقین کریں آپ کے بچے یا تو بے راروی کا شکار ہو جائیں گے, پھر وہ جو ہے وہ شادی کی طرف آئیں گے ہی نہیں, یا پھر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو اکثر اوقات بچے جو ہے وہ اپنے والدین سے یہ باتیں شیئر نہیں کر پاتے, اور والدین بچوں کی یہ بات سمجھ نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں جی اتنا 30 سال کے لڑکے ہو گئے ہیں, شادیاں نہیں کرتے, ان کی لڑکیاں اتنی جو ہے وہ 35 سال کی ہوگی, شادیاں نہیں کرتے. وہ کیسے کہیں کہ ہماری شادی کرو؟ اکثر بچے اپنے منہ سے بول بھی دیتے ہیں, اکثر لڑکے لڑکیاں بتا بھی دیتے ہیں, پھر بھی ان کی شادیاں نہیں کرتے.
تو والدین یہاں پر ذرا سمجھیں اور سوچیں، اور اساتذہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بھی ذرا بچوں پر توجہ دیں. ٹیچر کا کام صرف یہی نہیں ہوتا کہ کلاس میں آ کر جو ہے وہ آپ نے لیکچر پڑھا دیا اور آپ چلے گئے. کوئی کسی سے بندہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہے، کوئی آپ جو ہے وہ کسی کو سمجھنے یا احساس کی کوشش بھی کریں. میں سمجھتی ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جب ٹیچرز ہوا کرتے تھے نا تو وہ بچوں سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کس سچویشن میں، بالکل ایسے انہیں ان کے گھر کے حالات حالات بھی پتا ہوا کرتے تھے. آج تو ٹیچرز جو ہے وہ آتے ہیں، اپنا لیکچر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے اپنے اب اوپر وہ توجہ حالات دیتے نہیں ہیں، رہے. دوسرے کے اوپر توجہ کوئی نہیں ہے. تو جب سننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو کسے سنائیں گے؟ بات بالکل یہ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ کے اس انٹرویو میں بہت سی انفارمیشنز بھی تھیں، اور میرا بھی لاسٹ میں یہی مشورہ ہے کہ محبت کریں. محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر نکاح کریں. اور ایسے انسان کے ساتھ تو کبھی بھی محبت نہ کریں جو صرف آپ کو جو ہے وہ فلمیں اور گولیاں ہی دے رہا ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اینڈ پہ آ کے آپ کو ایسے چھوڑتا ہے کہ جیسے چھوڑنے کا حق ہوتا ہے. تو مہربانی فرما کے لوگوں کو جب چوز کریں اپنے لیے تو بہترین جو ہے وہ انتخاب کریں. اور سب سے بڑی بات ہے نکاح کریں، اور والدین جو ہے وہ اپنے بچوں سے رابطے میں رہیں، کنورسیشن کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. کوئی ایسا معاملہ کریں، دوست بن کے رہیں تاکہ بچے آپ کے ساتھ ڈسکشنز کریں، اور اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ نہ ہو. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے